بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اصول عملیہ کی مباحث اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تعارض بین ادلہ کی مباحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پر کچھ مقدماتی مباحث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں ایک اہم بحث تعارض کے مفہوم کے حوالے سے ہے کہ تعارض کہتے کسے ہیں، تعارض کا مفہوم کیا ہے، اور پھر تعارض کی مختلف صورتوں کو بیان کریں گے کہ تعارض کہاں کہاں پہ واقع ہوتا ہے، کیسے واقع ہوتا ہے، تعارض کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ تو مختلف شکلیں بنتی ہیں تعارض کی، تعارض بین ادلہ کی، تو ہم ان شکلوں کو آج دیکھیں گے۔ پھر ان تعارض کے جو متعدد قواعد ہیں اگلے اسباق میں ان قواعد کو زیر بحث لائیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ تعارض الادلة عرفنا فيما سبق ان الادلة على قسمين وهما الادلة المحرزة والاصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الادلة المحرزة، واخرى في التعارض بين اصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الأولى التعارض بين الأدلة المحرزة، والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ اصول عملیہ کی بحث اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے، اور اب ہم علم اصول کی سب سے آخری بحث میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے تعارض بین ادلہ کی بحث۔ اس کو اصول میں تعادل تراجیح کی بحث بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ ادلہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور وہ متعادل ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عدل ہو جاتی ہیں، ہم پلہ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر اس میں ترجیح کس کو حاصل ہے، یہ اس نام سے بھی مشہور ہے، جس کو تعادل و تراجیح کہا جاتا ہے۔ شہید نے جو عنوان دیا ہے وہ تعارض بین ادلہ کا عنوان ہے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادلہ کو دو حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ پہلے وہ ادلہ ہیں جو محرزہ ہیں، یعنی جن کے اندر کاشفیت پائی جاتی ہے، جو ایک حکم واقعی کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ایک ایسا حکم کہ جو واقع میں موجود ہے، اور یہ ادلہ اس حکم کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک انعکاس کی مدعی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی حد تک کیا مدعی ہوتی ہیں کہ یہ منعکس کر رہی ہیں ایک حکم کو، ایک شرعی حکم کو منعکس کر رہی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ادلہ محرزہ۔ ان کی مباحث ہم پڑھ چکے ہیں، ادلہ لفظی، غیر لفظی، سارے کی سارے۔ اس کے بعد ہم نے اصول عملی کی بحث کی کہ جن کا کام کاشفیت نہیں ہے بلکہ جن کا کام ذمہ داری کا تعین ہے، ذمہ داری کا تعین ہے۔ مثلا اصل براعت کسی شرعی حکم سے کشف نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس مورد میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ براعت جاری کر کے اپنا ذمہ چھڑا سکتے ہیں، یا مثلا اسی طرح اصل استصحاب ہے یا دیگر اصول ہے۔ تو یہ دو قسم کے ادلہ ہیں۔ اب جب ہم
ان ادلہ میں وارد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تعارض کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادلہ میں داخل ہونے سے پہلے ہم تعارض کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ تعارض کا مفہوم کیا ہے؟ تعارض کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک دلیل دوسری کی نفی کرے، ایک دلیل کہے کہ میں یہاں پہ حکم کروں گی، وہ دوسری کہتی ہے کہ یہ حکم نہیں چلے گا بلکہ دوسرا حکم چلے گا۔ جیسے آیہ قرآن میں نا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایک جہان میں یعنی اس آسمان و زمین میں، لَوْ كَانَ فِيهِمَا کا مرجع آسمان و زمین، اگر اس کائنات میں کہ جس کا ایک مظہر انسان کے لیے آسمان و زمین ہے، دو خدا ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ فساد پھیل جاتا۔ شریعت میں بھی ایسا ہی ہے، شریعت میں ایک ہی حکم ہو سکتا ہے، دو تو نہیں آ سکتے۔ جب ایک دلیل دوسرے کی نفی کرے، مثلا ایک دلیل آ کر کہے ثمن العذرات سحت، دوسری آ کر کہے کہ لا بأس ببیع العذرات، ٹھیک ہے؟ عذرہ یعنی کہ جو آپ کہیں مدفوع انسان، جو انسان کا کی نجاست ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو بیچنا، اس کی قیمت لینا یہ حرام ہے، سحت ہے۔ دوسری کہے کہ نہیں یہ بیچا جا سکتا ہے، یعنی عذرہ مطلق نجاست کو کہا جاتا ہے نا، یعنی کسی جس کو ہم کیا کہیں پاخانہ کہیں، پاخانہ جو ہے اس کو بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے، سحت ہے۔ دوسری دلیل آ کر کہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ان کے درمیان کیسے جمع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہرحال یہ ایک بحث ہے کہ ایک دلیل جب دوسرے کی نفی کرے، ایک کہے کہ حرام ہے، دوسرے کہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے تعارض کا مفہوم۔ دلیلوں کے مدلول کے درمیان تنافی پایا جائے، یہ بھی اسے کی عبارت اخرى ہے۔ بس ہمیں تعارض کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ تعارض کہتے کسے ہیں؟ تعارض یعنی ایک دلیل یہ ایک حکم کو بیان کرے، دوسری دلیل اس کے مقابل میں ایک ایسے حکم کو بیان کرے کہ جو پہلے حکم کی نفی پہ ختم ہو۔ تعارض کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تعارض کی صورتوں کی طرف۔ تو ہم نے بتایا کہ دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں، یا وہ اصول عملی ہیں یا ادلہ محرزہ ہیں۔ تو اب تعارض کی تین ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو دونوں ادلہ کیا ہیں؟ ادلہ محرزہ ہیں، یعنی دونوں مدعی کیا ہیں؟ کاشفیت ہیں، دونوں کا مدعا یہ ہے کہ وہ حکم شرعی کو کشف کر رہی ہیں، ان کے درمیان تعارض ہے۔ دوسرا یہ کہ دونوں وظیفے کا تعین کرتی ہیں اور ان کے درمیان تعارض ہے، دو اصل عملی ہیں، ایک استصحاب ہے مثلا، دوسری طرف سے براءت ہے، اور وہ کچھ مختلف قسم کے وظیفے کو متعین کر رہی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف دلیل محرز ہے اور دوسری طرف اصل عملی ہے، تو یہاں پہ تعارض ہو جاتا ہے۔ تعارض سے مراد میں نے بتا دیا کہ تنافی پایا جاتا ہے۔ اب یہ تنافی مستقر ہے یا غیر مستقر ہے، اسے آگے چل کے حل کریں گے۔ فی الحال ہم اس کو تنافی کو بیان کر رہے ہیں کہ تنافی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب راہ حل کی طرف جب آئیں گے تو بتائیں گے کہ مثلا جب ایک طرف دلیل محرز ہو دوسری طرف اصل عملی ہو تو ہم کس کو مقدم کریں گے؟ یقیناً دلیل محرز کو مقدم کریں گے، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی وضاحت آئے گی۔ اب آتے ہیں ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کی طرف، یعنی جو پہلی صورت تھی ان تینوں میں سے جو پہلی صورت تھی کہ دونوں طرف کیا ہیں؟ ایسی ادلہ ہیں جو مدعی کاشفیت ہیں، جن کا ادعا یہ ہے کہ وہ واقعیت سے کشف کر رہی ہیں، حکم شرعی سے، ایک حکم واقعی سے کشف کرنے کی مدعی ہیں، ان کے درمیان تعارض آ جاتا ہے۔ تو خود اس کی کیا ہے؟ تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو دو ادلہ محرزہ ہیں دونوں لفظی دلیلیں ہیں، دونوں کیا ہیں؟ لفظی دلیلیں ہیں اور ان کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے مثال بھی دی کہ ثمن العذرات سحت لا بأس ببیع العذرہ، یہاں پہ کیا ہے؟ دو لفظی دلیلیں ہیں اور دونوں کے درمیان تعارض ہے۔
دوسری شکل اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے شرعی لفظی ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. بس ایک طرف سے شرعی دلیل ہے یعنی لفظی دلیل ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ عقلی دلیل پائی جاتی ہے. ان دو کے درمیان تعارض ہے. اور تیسری صورت کیا ہے کہ دونوں طرف کیا ہیں؟ عقلی دلائل ہیں، ان کے درمیان تعارض ہے. بہرحال یہ تعارض مستقر کی بات نہیں ہو رہی، تعارض مستقر کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری تنافی کی بات ہو رہی ہے. آگے چل کے ان کو حل کریں گے کہ کہاں کہاں پہ تعارض جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے، کہاں کہاں پہ تعارض واقعی نہیں ہے، ظاہری ہے اور اس کو رفع کیا جا سکتا ہے. جیسے دو عقلی دلائل قطعی کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا، اسی طرح دو لفظی دلائل قطعی کے درمیان بھی تعارض نہیں ہو سکتا. تو یہ جو صورتیں ہیں نا، یا اسی طرح شرعی اور عقلی دلیلیں اگر قطعی ہیں تو تعارض نہیں ہو سکتا. تو ان کو آگے چل کے حل کریں گے. فعلاً فقط یہ صورتیں بنا رہے ہیں کہ یہ صورتیں متصور ہیں، اور آگے چل کر پھر ان کا راہ حل پیش کریں گے. یہ تھے اہم نکات. اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. فرماتے ہیں تعارض الادلۃ، دلائل کا تعارض، ادلہ شرعی کا یا ادلہ کا تعارض، عقلی بھی ہو سکتی ہیں شرعی بھی ہو سکتی ہیں. فرماتے ہیں عرفنا فیما سبق ان الادلۃ علی قسمین، ہم گزشتہ مباحث میں جان چکے ہیں کہ ادلہ دو قسم کی ہوتی ہیں. وہما الادلۃ المحرزۃ والاصول العملیۃ، وہ ہیں ادلہ محرزہ جو احراز از واقع رکھتی ہیں، کاشفیت کی مدعی ہیں، اور دوسری اصول عملیہ جن کا کام مسئولیت اور ذمہ داری کا تعین ہے. فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا يَقَعُ الْبَحْثُ تَارَةً فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُحْرِزَةِ. یہاں سے اب صورتیں بنا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ جو بحث ہوتی ہے وہ یہاں پہ واقع ہوتی ہے کہ جہاں پہ دو ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض ہوتا ہے. دو دلیلیں ہیں جو دونوں ادلہ محرزہ ہیں، دونوں مدعی احراز از واقع ہیں، ان کے درمیان تعارض ہے. وَأُخْرَى فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ أَصْلَيْنِ عَمَلِيَّيْنِ، اور دوسری مرتبہ جو بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دو اصل عملی کے درمیان تعارض ہے، دو ایسے اصول کے درمیان تعارض ہے جو اصل عملی ہیں، وظیفے کا تعین کر رہی ہیں، ذمہ داری کا تعین کر رہی ہیں، ان کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے. وَثَالِثًا فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ دَلِيلٍ مُحْرِزٍ وَأَصْلٍ عَمَلِيٍ، اور تیسری بحث یہاں پہ ہوگی وَثَالِثَةً، یعنی تیسری مرتبہ جو بحث ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان کیا ہے؟ تعارض پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں فالکلام فی ثلاث نقاط نذکرها فیما یلی تباعا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں ہماری بحث تین نقطوں میں ہے، تین مسائل میں ہے کہ ہم ان تین نقاط کو ذکر کریں گے فیما یلی، آئندہ والی مباحث میں، تباعا یعنی پشت سر ہم، مسلسل، یعنی ہم ان مباحث کو ایک دوسرے کے بعد ذکر کریں گے، یعنی بے ترتیب جو ہے ہم ان مباحث کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. پس تین مباحث ہوں گی. سب سے پہلی بحث دلیل ادلہ محرزہ کے درمیان، پھر جو ہے وہ اصل عملی کے درمیان، پھر جو ہے دلیل محرز اور اصل عملی کے درمیان. ممکن ہے ترتیب کا فرق آ جائے لیکن یہی تین نکات میں بحث ہوگی. فرماتے ہیں سب سے پہلی جو بحث ہے وہ ہے ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کی بحث. التعارض بین الادلۃ المحرزۃ، یہ پہلی صورت ہے کہ جہاں پہ دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ مدعی کاشفیت از واقع ہیں. اس کی تین صورتیں بناتے ہیں. فرماتے ہیں والتعارض بین دلیلین محرزین معناہ، اب جو ہے اس کا معنی سب سے پہلے واضح کرتے ہیں. میں نے بھی پہلے وضاحت دی ہے مفہوم تعارض کے ضمن میں. فرمایا کہ معنی ہو یعنی معنی تعارض التنافی بین مدلولہما. فرماتے ہیں وتعارض بین دلیلین محرزین، دو محرز دلیلوں کے درمیان تعارض کا معنی یہ ہے کہ ان دو کا مدلول آپس میں ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے. ایک کہتی ہے یہ کرنا ہے، دوسری کہتی ہے یہ نہیں کرنا ہے. ایک کہتی ہے جائز ہے، دوسری کہتی ہے ناجائز ہے. ثمن العذرت سحت لا بأس ببیع العذرت، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تنافی ہو گیا.
وَهُوَ عَلَى اقسام، یہ چند ایک قسم کے ہیں، تعارض چند ایک قسم کا ہے۔ منہا، پہلی قسم کیا ہے کہ ان يحصل في نطاق الدلیل الشرعی اللفظی بین کلامین صادرین من المعصوم، کہتے ہیں کہ دو شرعی دلیلیں ہیں اور دونوں لفظی ہیں، لفظی دلیلیں ہیں اور دو کلام ہیں جو کہ معصوم سے صادر ہوئے ہیں ظاہراً، یعنی نسبت دی گئی ہے معصوم کی طرف، اور ان دو کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی اس کی مثال دی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ وَمِنْهَا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان يحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے شرعی لفظی دلیل ہے، دوسری طرف سے عقلی دلیل ہے، ان دو کے درمیان تعارض ہے۔ وَمِنْهَا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان يحصل بین دلیلین عقلیین، دو عقلی دلیلوں کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے۔ تو جیسے عرض کیا کہ یہ فعلاً تعارض بدوی کی بات ہو رہی ہے، تعارض مستقر کی بات نہیں ہو رہی، یہ تنافی ظاہری کی بات ہو رہی ہے، آگے چل کے اس تنافی کو حل کرنے کی بات آئے گی۔ تو آج ہم نے صورتوں کا خلاصہ بیان کر دیا، آگے چل کے ان کے احکام اور قواعد پر اگلے سبق میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے تعارض کا مفہوم بیان کیا اور بتایا کہ تعارض یعنی دو دلیلیں جب ایک دوسرے کے مدلول کو نفی کر رہی ہوں، ایک دوسرے کے سامنے آ رہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے تعارض۔ اور پھر ہم نے تعارض کی مختلف صورتیں بتائیں اور کہا کہ یا یہ تعارض ادلہ محرزہ کے درمیان ہوتا ہے یا اصول عملیہ کے درمیان ہوتا ہے، یا ایک طرف اصل عملی دوسری طرف سے دلیل محرز۔ اور پھر ہم نے ادلہ محرزہ کے درمیان تعارض کی 3 صورتوں کو بیان کیا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔